بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سورۃ التوبہ میں ہم آج آیت نمبر 19 to 24 دیکھیں گے، اور بہت زبردست آیتیں ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے اور جو اپنے منمانی کے دین پر چلتا ہے وہ لوگ اللہ کی نظر میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کو جو قرآن کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو دین کے راستے میں جو ہے نہیں آنے دیتی ہے یا پھر ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتی ہے. تو بہت کامن بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، کیا تم نے بنا لیا ہے پانی پلانا حاجیوں کو اور دیکھ ریکھ کرنا مسجد حرام کی اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ ایسا شخص جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر اور وہ جد و جہد بھی کرے اللہ کی راہ میں، کیا ان دونوں کو تم نے برابر سمجھ لیا ہے؟ تو سنو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں جو ہے ہدایت دیتا ہے ایسے گنہگار لوگوں کو جو دکھاوے کی صرف نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے، ان کی بات ہے. آیت نمبر 20 الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جد و جہد کریں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم درجہ ہے اللہ کے نزدیک ان کا، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 21 یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اور ایسے کامیاب لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی اور ایسی جنت کی کہ ان کے لیے جس میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ والی. آیت نمبر 22 خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. اور یہ جو ان کی ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم. آیت نمبر 23 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فأولئک هم الظالمون. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی جنت کے لیے کیا کرنا ہے. تو اے ایمان والو، نہ تم بناؤ تمہارے باپ دادا کو اور تمہارے بھائیوں کو
कौन से भाई? ईमान और कुफ्र के मुकाबले के वक्त सरपरस्त औलिया मत बनाओ उनको। अगर वो पसंद करते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं कुफ्र को ईमान के मुकाबले में। और सुनो, और जो कोई भी जो है वली बनाए उन्हें तुम में से, तो इसी तरीके के लोग वही जालिम साबित होंगे। आयत नंबर 24, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसदहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 24 में कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें, अगर हों तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी औलाद और तुम्हारे भाई और तुम्हारे जोड़े और तुम्हारे ख़ानदान और वो माल जो तुमने जोड़ जोड़ कर रखा है, और वो तिजारत तुम डरते हो जिसकी मंदी से, और वो मकानात बड़े पसंद है जो तुम्हें। अब क्या है बात? अगर वो ज़्यादा महबूब हो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से, तो जिहाद करने से उसके रास्ते में, तो फिर तुम इंतज़ार करो यहाँ तक कि ले आया अल्लाह अपना हुक्म, अपना फ़ैसला। और अल्लाह नहीं जो है हिदायत देता है ऐसे नाफरमान लोगों को। बहुत ज़बरदस्त आयत है। देखिए, ये चीज़ें जो है वो स्पेशली रुकावट बनती है अल्लाह के रास्ते में। इसकी तफसीर सुने, उस पर गौर व फ़िक्र करें और अपने आप को तलाश करें और मुहासबा करें अपना, इंशाअल्लाह। आयत नंबर 18 सूरत तौबा हो गया था। 19 से इंशाल्लाह हम देखते हैं और थोड़ा सा पिछले जो कुछ आयतों का रिव्यू लेते हैं ताकि बात जो कंटिन्यू हो रही है वो इंशाल्लाह हमारी समझ में जो है वो आ जाए इंशाल्लाह। ओके, देखिए टॉपिक क्या चल रहा था हमारा कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं ना, जैसे पिछली आयतों में, कि तुम्हें यूं ही ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारी आजमाइश लेंगे। ठीक है, किस तरीके से? देखिए कि जब जो है इंसान जो है, जब देखिए कि दीन के लिए दुनिया को जब छोड़ता है और दीन पर जो है वो यानी चलने लगता है, तो अल्लाह सुब्हान ताला पिछले कुछ आयतों में बता रहे हैं कि मुश्किलात का सामना तो उसको करना पड़ता है, यस डेफिनेटली। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है वो यानी कि एक सीधी सी बात याद रखिए कि पिछले कुछ आयतों में जो हमें समझने को मिली है कि अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कि अपने बंदों के साथ वही मामला करते हैं जो बंदे की असल होती है। ये कैसे? कि आपकी जैसी नीयत होगी, आप अगर निकले हैं दुनिया के नियत से, दुनिया कमाने से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दुनिया देंगे। और अगर आप आखिरत और दीन कमाने की नियत से निकले तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दीन देंगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है कि जब तुम मेरे रास्ते में निकलोगे तो मैं तुम्हारे रास्तों की रुकावटें हैं, दुश्मनियां हैं, सबको ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद देखिए अगली चंद आयतों में फिर और हमें क्या पता चला कि जब निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में और जो है यानी कि कुछ मुश्किलात आती है, कुछ भी, तो एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी अहद जब हम लेते हैं ना, यानी जैसा अहद होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसी है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस में जाते जाते हैं, स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, तो उससे यानी कि पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, इसी तरीके से वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सब जब दुनिया के मामले में बात समझ आती है तो दीन के मामले में क्यों नहीं समझ आती है? ठीक है, चले फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने मुशरिकों को ये कहा है कि उनके आमाल सारे वेस्ट हो गए। ये जो बात है ना, हबीतत आमालुहुम, इस पर एक बात, आप इस बात पर गौर करें। ठीक है, और वो बात क्या है कि शिर्क और कुफ्र की हालत में कोई भी नेकी कबूल नहीं की जाती है। इस बात को हमेशा याद रखें। कोई अगर शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, तो भी
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کو آخرت کے لحاظ سے تو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن یعنی عمل کچھ نہیں ہے ان کا، لیکن اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر جو ہے نا کہ مسجد کو، جیسے کہ یہاں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 19 سے ایسے لوگوں کی حالت کہ یہ کیا ان کا رویہ ہوتا تھا، کرتے کچھ نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے تھے. تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یعنی یہاں مسجد کی جو بات آئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اپنی مسجد میں شرک کے کام کرو، بدعت کے کام کرو اور رسم و رواج کو تم عام کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پچھلی کچھ آیتوں میں کہا کہ بالکل بھی، یعنی کہ اللہ کی مسجد جو ہے وہ مشرکوں کے ان کی تعمیر کی ہوئی، وہ کچھ ان کو کام نہیں آنے والا ہے، بلکہ مسجد اللہ کی جو ہے کون تعمیر کر سکتا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ عطا کرے. جب اللہ نے اتنی کلیئر بات کہہ دی تو لوگوں سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے، پیئر پریشر میں بالکل نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 19 سے اجعلتم سقای الحاج وعمارت المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنا. اور یعنی کہ دو شخص کو کمپیر کیا جا رہا ہے. اور مشرکوں کی، جب یہ اہل مکہ جو تھے، اہل مشرک جو تھے، یہ جو مکہ کے مشرک تھے، ان کی ایک غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. اور وہ غلط فہمی کیا تھی ان کی؟ کہ انہوں نے کیا سوچا تھا، حاجیوں کو ہم پانی پلا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی بہت صاف صفائی کر دیں تو ہم بھی بہت زیادہ جو ہے اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیر کیا ان کو، کس سے کمپیر کیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کہ ایک بات بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی صاف صفائی کرتا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تقریباً، کہ وہ جس وقت یعنی کہ ایمان نہیں لائے تھے، صحابی نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمزم میں ستو گھول کر اور یعنی کہ ایسے کھجور وغیرہ کی ایسے یعنی کہ ایسے گودے وغیرہ ملا کر ایسے بہت اچھا شربت بنا کر پلاتے تھے. یعنی اس دور میں یعنی کہ ایک دم یونیک طریقے سے شربت بنا کے زمزم میں پلاتے تھے. یعنی ایسے عمل تھے ان کے، بہت فیمس تھے اس چیز کے لیے وہ، کہ حاجی کو دیکھو اتنا بیسٹ یہ ڈرنک پلاتے ہیں، اتنا بیسٹ. لیکن پھر بھی کہہ دیا اللہ نے نہیں، تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے. دوسری چیز، تیسری کہ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. دیکھیے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجعل تم کر کے کوشچن کر رہے ہیں، سننے والے سے سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، لا یستوون عند اللہ. کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟ میں خود جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان آیتوں کو آج کے مسلمانوں پر رکھ کے دیکھیں ذرا، کہ آج کے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو سوچتے ہیں بس ہم نے لوگوں کو کھلا پلا دیا، چلو بھائی ہم بھی بہت ایمان والے ہو گئے ہیں، اور نہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا اور نہ بندوں کا پورا حق ادا کیا. یعنی اپنے آپ کو ایک دم دیندار سمجھتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے لیکن انہیں بہت زیادہ یعنی پروٹوکول چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے. اب آپ کو حیرت ہوگی بھائی اس میں ظلم کی کیا بات ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کیوں بول رہے ہیں؟ آج مسجدوں کا حال دیکھ لیں آپ، وہاں پر دیکھیں آپ کہ بس صاف صفائی کر دیے، کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے وہاں پر، تقریریں ہو رہی ہیں، دوسرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس طریقے کا معاملہ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے گھر میں ان تمام چیزوں کی اجازت بھی نہیں دی. یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مسجد میں یعنی صرف اور صرف اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے.
کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کہ ساری نمازیں تم مسجد میں نہیں پڑھو۔ آپ سوچیں ذرا، جس مسجد میں نفل نماز پڑھنے کی بھی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے، کیا اس مسجد میں بیٹھ کر تم جو ہے فرقہ واریت کرو، ایک مسلک دوسرے مسلک کی برائی کرے اور ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں لوگ؟ تو جب نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو کیسے لوگوں کے اوپر اثر جائے گا بولنے والے کا؟ ہمیشہ جب بھی آپ بات کریں، دین کی ہو یا دنیا کی، اپنی نیت کو صاف کر کے بات کریں تاکہ اگلے بندے کے دل پر اس بات کا اثر ہو جائے۔ چلے اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ لوگ میرے چہیتے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ کی نظر میں بہت عزت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو پروٹوکول دیا ہے؟ تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ بولیے، کیا آپ بھی چاہتی ہیں اپنے آپ کو جانچنا؟ بولے بولے۔ کیا آپ نہیں جاننا چاہتی ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں یا نہیں ہوں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ چلے پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کن کے اعمال کو اللہ نے درجہ بلند کیا ہے، کن کے اعمال کا، اور وہ کیا عمل ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجات میں بلند کروں گا اور جن کے اعمال کو میں قبول کروں گا۔ نمبر 1، الذین آمنوا۔ آخرت کے لیے سب سے پہلی شرط، ہر ایک دینی کام کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ جب تک بندے کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر اس کے بعد وہاجروا۔ یہ دیکھیں سیکنڈ اسٹیپ ہمارا ہے ہاجروا، ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ آج یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ آ گئے تھے، جی نہیں۔ آج کی ہجرت کیا ہے کہ جب تمہارے اندر ایمان داخل ہو گیا، جب تم جو ہے ایمان والے ہو گئے ہو، تم نے قرآن کو پڑھ کے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، تو پھر تمہیں برے کاموں سے، کہ لوگوں کی محبت سے اور دنیا داری سے تمہیں جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑے گی۔ یس، برے کاموں سے، بری باتوں سے، یعنی ان تمام برے عمل سے آپ کو ہجرت کر کے پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آنا پڑے گا، کیونکہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو ہجرت کر کے آیا ہو۔ اور آج دیکھیے کہ الحمدللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے گھر تو کم سے کم چھوڑنا نہیں پڑتا ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے دین کے لیے تو گھر کو۔ آج تو الحمدللہ اتنی سہولتیں ہو گئی ہے۔ آج کس ہجرت کی ضرورت ہے کہ جو پہلے تم رسومات پہ تھے، قرآن کو سمجھنے سے پہلے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے، اب تمام ان اعمال کو چھوڑ دیں، ان تمام اعمال سے ہجرت کر لیں۔ یہ ہے ایمان کی ظاہری صورت کہ آپ نے بالکل جو ہے پہلے کے طور طریقوں سے ہجرت کر لی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ وہ ہجرت نہیں ہے مائگریٹ ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، جی نہیں۔ بات کلیئر ہے سب کو؟ بولیے۔ جی باجی، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وجاہدوا، جی ہاں، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا۔ آج جہاد کو نعوذ باللہ دنیا والوں نے کیا شکل دے دی، جبکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، ایٹ موسٹ، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنا ہے، بلکہ اس کو کوشش کرتے رہنا ہے، ایٹ موسٹ کوشش کرتے رہنا ہے جب تک وہ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے، آپ بولو کہ او ہو محنت تو میں بھی کرتی ہوں بھائی، دن رات دیکھو تو میں گھر بھی سنبھالتی ہوں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، میرا جاب ہے، میری پڑھائی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو جی نہیں، یہاں اس اسٹرگل کی بات نہیں چل رہی ہے۔ پھر کون سے جہاد ہے یہ؟ پھر کون سا اسٹرگل ہے؟ کون سی کوشش ہے؟ یہ فی سبیل اللہ کی جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، جی ہاں۔ آج دیکھیں ایک ڈس بلیور ہے جو نہیں مانتا ہے اللہ کو، وہ بھی بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش اللہ کے راستے کی کوشش نہیں ہے۔ اور
کس سے آپ کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑے گا؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ان کے مالوں سے بھی اور ان کی جان سے بھی. یعنی یہ ایمان والے اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں. یقین کریں کہ سورۃ التوبہ میں آپ کو ایسے ایسے آیتیں ملیں گی نا کہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گی، آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں گی. آپ کا دل کرے گا کہ میں نکلوں اللہ کے راستے میں، کچھ تو کروں، کچھ تو میں جو ہے وہ ہجرت کروں، اب میں قرآن کو سمجھنے لگی ہوں، کچھ تو میں اپنے جو ہے وہ طور طریقے میں جو ہے وہ چینجز لاؤں. جی ہاں، یہ فیلنگ آنی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ یہ غور و فکر کرتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بھائی میرے راستے میں تو تمہیں جان بھی لگانا پڑے گا، مال بھی لگانا پڑے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوششوں کو، جد و جہد کو دیکھیں گے. جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مال ہے، اور انفسہم میں دیکھیے کہ مال تو مال الحمدللہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن انفسہم میں آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی صحت اور جو ہے وہ آپ کا ایجوکیشن، آپ کا وقت، سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ اس ایک ورڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں سے آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کو یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں لگانی ہے. دیکھیے اپنی ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیں کہ میری جو ہے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، میرا اسٹرگل کیا ہے. اب بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہی ہیں یا پھر دنیا کے راستے میں اسٹرگل کر رہی ہیں. زیادہ نہیں، 3-4 دن کی ایکٹیویٹیز لکھ کر رکھیں اپنی. کتنی سمپل سی بات ہے. دیکھیے ملے گا کیا بھائی اس سے؟ اعظم درجہ عند اللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. سوچے ذرا کتنا بڑا اجر ہے. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر میجورٹی نہیں دی ہے، کوئی کوانٹیٹی نہیں دی، تعداد نہیں بتائی ہے کہ کتنا بڑا تمہیں اجر ملے گا. سوچے ذرا کیا ہے اس 4 دن کی زندگی میں کیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کی تو 4 دن کی زندگی میں سمجھے کہ 2-3 دن تو ایسے ہی نکل گئے ہوں گے. کسی کا 1 دن بچا ہوگا، کسی کا 2 دن بچا ہوگا، کسی کا 3 دن بچا ہوگا. اللہ اکبر. اور اس دنیا کی زندگی میں، یہ 4 دن کی دنیا کی زندگی میں کھو کر ہمیشہ کے لیے کامیابی انسان چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا کرائیٹیریا کس پہ اللہ نے رکھا ہے؟ کس طریقے سے کامیابی ملے گی؟ کرنے کے یہ 3-4 کام تو کرنے پڑیں گے، تب جا کے تم فائز ہوگے، فائزون کی کیٹیگری میں آؤ گے. اور آج دیکھیں انسان کی ایکٹیویٹیز، انسان کی جو دیکھیں آپ کہ کیا کرتا ہے وہ اسے کھو کر اور بالکل ناکامی کی صورت اس کو دیکھنے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بڑا اجر تو، درجہ تو اس کو ملے گا. اور دیکھیے ایسا نہ سوچے کہ یہ آخرت میں ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ درجات بڑھاتا ہے. جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. آپ اس کو انشاءاللہ محسوس کریں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات. اللہ اکبر. وہ خوشخبری دیکھو، اور خوشخبری جو ہے وہ دے گا ان کو ان کا رب. کس کی؟ رحمت کی، اپنی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت عطا کرے گا. اور کیا عطا کرے گا؟ رضوان، یعنی رضامندی. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جہنمیوں سے کہیں گے اے جہنمیوں آج میں تم سے ناراض ہوں، اب میں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. سوچ ذرا ہمیشہ کی یہ خوشخبری، یہ جنت ہمیشہ کی ملے گی. اللہ اکبر. دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کا اجر مانگتا ہے. دیکھو بھائی میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اب تم مجھے کیا دو گے، اس طریقے کی باتیں کرتا نا. دنیا کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، بھائی میں تمہارا یہ کام کر رہا ہوں، چلو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. سوچے ذرا دنیا والے کسی کو کیا بدلہ دیں گے؟ اصل بدلے کے لیے تو رب پر نظر ٹکا کر رکھیں، کیونکہ جو رب تعالیٰ ہمیں بدلہ دے گا، اجر دے گا، وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور کیا ہے وہاں پر؟ کاؤنٹ کرے ذرا. بہت بڑے درجات ملیں گے، نمبر 1 کامیاب ہو جائیں گے، نمبر 2 اللہ کی رحمت کی خوشخبری، نمبر 3 اس کی رضا، 4 اور جنت.
और जन्नत कैसी? जन्नत देखिए, वजन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम, और जन्नत उनके लिए उसमें क्या होगी? हमेशा की ऐशो आराम होगी। सोचिए ज़रा, हमेशा मिलने वाली नियामत और ऐशो आराम उस जन्नत में होगा। आज दुनिया के ऐशो आराम के लिए इंसान अल्लाह के रास्ते को छोड़ता है। कोशिश कर लें, थोड़ी सी कोशिश कर लें, और फिर हमेशा की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं ये पैकेज कितने दिन के लिए है? खालिदीन फीहा अबदा। ये हमेशा का पैकेज है। ये कोई आपका वीकेंड पैकेज नहीं है, मंथली पैकेज नहीं है, ईयरली पैकेज नहीं है, ये हमेशा का फॉर एवर पैकेज आपको ये दिया जाएगा सब कुछ। और सुनो, इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह उसके पास तो बड़ा अजर है। यस डेफिनेटली, ये बड़ा अजर किसको देगा अल्लाह ताला? अल्लाह के दीन पर देखिए कि जो भी इंसान जो है वो अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको ये दर्जा ज़रूर व ज़रूर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि बड़ा आपका भी दिल चाह रहा होगा कि कितनी प्यारी आयत है, हमें तो हमारे दिल में तो बहुत सारी ख्वाहिशात जाग गई, अल्लाह के रास्ते में कुछ करना है। आ रहा है किसी को ऐसा ख्याल? मोटिवेट हुए आप में से कोई इस आयत को सुनकर? बोलिए, किसी को फील हो रहा है कि नहीं जी हमें बाजी। अब अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करना है? चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हर सुनने और पढ़ने वाले को ये फीलिंग आती है। देन व्हाट्स द रीज़न? क्या रीज़न है? कभी आपने गौर फ़िक्र किया कि क्या वजह है? चलो पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्या वजह है आपने नियत भी कर ली, इरादा भी कर लिया, यू नो के माहौल भी कारसाज थे, परमिशन भी मिल गई, ईच एंड एवरीथिंग, देन व्हाट्स द रीज़न कि आप अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकी? क्या वजह है बताइए? क्या रुकावटें थी? बोलिए। है कोई रीज़न? बाजी दुनिया की फिक्र, मतलब ज्यादा टाइम उस पे हो जाता है ना। यस, यस, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि करने के तुम 4 काम कर लो, है ना? ईमान है, जाहदू है, और यानी जान से, माल से। अब उसके बाद जो है 4 दर्जात मिल जाएँगे तुम्हें। 4 और ये 4 कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये एक बात हमेशा याद रखें आप, यहाँ पर ये 8 चीज़ों को काउंट करें, और वही 8 रुकावटें आती हैं इंसान के के दीन पर आने के लिए, और वो 8 रुकावटें क्या है वो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और यकीन करें कि ऐसा लगता है कि बड़े चुपके से अल्लाह सुब्हान ताला हमारे कान में कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में। ऐसे लगता है, ऐसे फ़ील होता है इन आयतों पे कि हमारी चोरी पकड़ी गई है, कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने इन सब चीज़ों का खुलासा कर दिया है। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला बताते हैं कि सुनो, फिर क्या वजह है, क्यों लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते में नहीं आ पाते हैं। यानी कि यहाँ इंसान जो है अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और उसके बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, तो अब अल्लाह सुब्हान ताला समझा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कह दीजिए आप, क्या जवाब देना है आपको? जी अल्लाह जी, मैं सुन रही हूँ। आप मुझे हुक्म दें, क्या हुक्म देना है आपको? तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? क्या रुकावटें हैं? किस वजह से इंसान दीन के रास्ते में स्ट्रगल नहीं कर पाता है, जद्दोजहद नहीं कर पाता है? बोलिए। हुँ? नहीं सुनना आपको? जी सुनना है। सुनना है ना? वेरी गुड। चले नंबर 1 अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि अब जो मैं तुम्हें रुकावटें बताते जा रहा हूँ, इन रुकावटों को अगर अपने रास्ते से हटाते जाओगे, तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी नियत है, अल्लाह सुब्हान ताला ने आपकी नियत को एक्सेप्ट किया, लेकिन बंदा क्यों रुकता है? नंबर 1 सुनो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान।
کہ سنو، نہیں تم بناؤ تمہارے باپ دادا کو اور تمہارے بھائیوں کو، کیا مت بناؤ؟ دوست مت بناؤ۔ کس صورت میں؟ اگر وہ امپورٹنس دیتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان پر۔ نمبر 1 ریزن کیا پتہ چلا؟ باپ دادا کے کلچر کو جو فالو کرتا ہے نا، وہ کبھی اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کر سکتا۔ پہلا ریزن لکھ لیں۔ اور ہمارے سامنے بہت ایگزامپلس ہیں ایسے، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں آ پاتے ہیں؟ باپ دادا کا کلچر۔ ہمارے دادا نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہماری نانی نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ کہ نیا نیا دین آ رہا ہے، حالانکہ دین تو وہی ہے پرانا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ ہاں، لوگوں کو ابھی جو پتہ چل رہا ہے تو لوگوں کو نیا لگ رہا ہے۔ سوچیں، اسکول کالج میں آپ نے ہیڈل ریس کھیلی ہے کبھی؟ آپ میں سے یاد ہے کسی کو ہیڈل ریس کیا ہوتی ہے؟ بولیے، پہلے بھی شاید پوچھا ہے میں نے آپ سے، یہ ریس ہوتی ہے؟ ہاں ہاں بولو۔ ریس ہوتی ہے، پتہ نہیں بچ، پہلے نہیں سنا ہے۔ اچھا نہیں بتا اوکے ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہیڈل کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ آپ کو جانا ہے، بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں وہ رکھ دیتے ہیں، کچھ چیئر ہوگا، ٹیبل ہوگا، یا پھر کچھ کہ بلاک رکھ دیں گے، سرکل ہوگا، کچھ پہننے اوڑھنے کا، یعنی کہ ان رکاوٹوں کو پار کر کے آپ کو اینڈنگ پوائنٹ پہ جانا ہے تو آپ جیت جاؤ گے۔ بس آپ اس ریس کو اور ان آیتوں کو بالکل ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہے، یہ آپ کا پوائنٹ شروع ہوا ہے، آپ جاتی جا رہی ہے، اور یہ ہیڈل ریس کی رکاوٹیں جو اب بتائی جا رہی ہیں، اللہ کے راستے کی یہ رکاوٹیں جیسے ہیڈل ریس میں رکاوٹیں رکھی جاتی ہیں، سب کو ہٹا کر اس ریس میں تو نہیں بولتا ہے کوئی بھی، نہیں بھائی ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے جب تک کوئی اور نہیں آ کے ہٹائے گا، ایسا تو نہیں بولتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے راستے میں اتنی ناانصافی کیوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تو اللہ کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، ان کو تمہیں اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے پھر اللہ کے راستے میں جا کر جو ہے وہ کہ اسٹرگل کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، کوئی یہ کہے، ابھی جیسے کہ اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں ہم، ہاں بھائی وہ تو رسول تھے، ایسا ایسا، ناؤز باللہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایک بات ہے مجھے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار نہیں تھے کیا؟ آپ نے بھی تو الحمدللہ سیرت پڑھی ہوگی، رشتے دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بولیے۔ تھے باجی۔ تھے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا، نہیں یا اللہ میرے چاچا ناراض ہیں، میرے دادا ناراض ہیں، یہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے، میں کیسے ابھی تیرے راستے میں نکلوں، رسالت کو ایکسیپٹ کروں، نعوذ باللہ قرآن کو پہنچاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ یہ ارادہ پکا تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہے ارادہ، آپ کو اپنے ارادے کو بالکل پکا رکھنا ہے۔ چل ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی جب دین یعنی کتاب اور سنت اور رسومات دونوں کو چننا پڑے تو آپ کتاب اور سنت کو چنیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں باپ دادا کے طریقے پر، بھائی بندو کے طریقوں پر مت چلو۔ اگر آپ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کفر کو زیادہ امپورٹنٹ دے رہے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے میں بار بار آپ سے ایک بات کہتی ہوں نا کہ رسم و رواج، شرک وغیرہ، یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ سنت کا۔ آپ کو کہیں پر بھی کتاب اور سنت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، دیٹ مینس یہ اپوزٹ ہے، یہ ضد ہے اس کی، جو ہے رسم و رواج کی۔ ایک جگہ دونوں چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کہو کہ نہیں بھائی ہم جو ہے وہ سنت ادا کر رہے ہیں، پتہ چلا بندہ رسم و رواج کے نام پہ سنت ادا کر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایمان پر اگر وہ کفر کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں تو آپ کو ان سے دوستی ہی نہیں رکھنی، چھوڑ دے انہیں۔ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، چھوڑ دیتا ہے وہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بندو، آپ کے والد، باقی قریبی رشتہ دار آپ کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ آپ کو رسم و رواج کی طرف بلا رہے ہیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ میں خود اس کو سوچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، کتنی بڑی دھمکی ہے، دیکھیں ذرا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی وہ دوست رکھے گا ان کو تم میں سے، پھر یہی لوگ وہ کیسے ہیں؟ ظالم ہیں۔ یعنی وہ اب انسان خود کو دیکھے، میں کہاں کھڑی ہوں،
اس آیت پر میں کہاں فٹ ہوتی ہوں؟ کیا میں نے آج بھی اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ کر، رسول کی سنت کو پیچھے چھوڑ کر باپ دادا کے دین کو تو نہیں فالو کر رکھا ہے؟ میں ابھی تک ان کی ہی تو باتیں نہیں مانتی رہتی ہوں۔ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے گا۔ ٹھیک ہے چلیں، پھر دیکھیے اس سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رسم و رواج ہو گئی، شادی بیاہ کی بات لیں آپ تو برات وغیرہ، الحمدللہ سورہ انفال میں کافی ڈیٹیل سے میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بات کیا ہے، کہ کل آپ ان سے کہہ دیجیے اگر ہو تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، اور اگر مرد پڑھ رہے ہیں، عورت پڑھ رہی ہے تو تمہارے شوہر اور تمہارا کنبہ خاندان وغیرہ، اور مال، کون سا مال؟ یہ وہ مال جس کو تم جو ہے یعنی کہ جمع کر کے رکھتے ہو، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہو، وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ، اور وہ تجارت تم ڈرتے ہو جس کا، یعنی جس کی مندی ہونے سے، یعنی جس کا گھاٹا ہونے سے، اینڈ وہ مساکین، اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ سوچ ذرا، اس آیت کو عورتیں تو 2 دفعہ پڑھیں، وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے۔ ان شارٹ دیکھیں یہاں مرد اور عورت دونوں کی کمزوری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عورت کی کمزوری اللہ کے راستے میں نہیں نکلنے کی، گھر، اور مرد کی مال، دونوں کو یہاں پر بتا کر کہہ دیا ہے۔ اور اس کو کاؤنٹ کریں، 1 2 بیٹے، اوکے بھائی 3 4 5 6 7 8، بات آگے سمجھے؟ یہ 8 رکاوٹیں ہیں جو اللہ کے راستے میں تمہیں جد و جہد نہیں کرنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، بتاؤ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ٹھیک ہے بھائی، ایسا تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے؟ یہ 8 چیزیں تمہیں بڑی پیاری ہو گئی ہیں؟ کوئی بات نہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے بھائی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تو نہیں راہ دکھاتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا ایک ایک چیز پر نظریں ٹکا کر رکھیں۔ آپ کہیں تو یاد رکھیں یہ ویک پوائنٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں بتا دیا ہے کہ یہ انسانوں کا ویک پوائنٹ ہے۔ یہ ان 8 چیزوں میں سے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے جو وہ اللہ کے راستے میں ارادہ کرنے کے بعد بھی نہیں نکل پاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے ویک پوائنٹ؟ یا تو تمہارے باپ دادا کا کلچر ہو سکتا ہے، یا پھر تمہارے بیٹے، بچوں کو بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تمہارے بھائی بندھو، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر لے جائیں آپ۔ اب دیکھیں کہ جیسے کہ تمہارے یہ بیٹے، اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، ان کا بیٹا جو عبداللہ تھا، وہ اپنے والد کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ سورہ منافقون میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اتنے کہ غیر شان والے اس نے الفاظ بولے تھے، بیٹا کھڑا ہو گیا مخالفت میں۔ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ مدینہ کے اندر نہیں آ سکتے۔ یہ ایمان مطلوب ہے آج اللہ کو، حق پر رہو۔ یہ چیزیں تمہارے راستے میں، اللہ کے راستے میں تمہاری رکاوٹیں نہ بن سکیں۔ اور تمہارے بھائی، اب دیکھو آپ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کا کلچر نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار بھی تھے، سب کچھ تھا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر شوہر اللہ کے راستے میں ہے تو بیوی کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور کبھی بیوی اللہ کے راستے میں تو شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تمہاری دین کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا، کیسے مس میچ ہو گیا جوڑا، ایک بہت دیندار ہے، ایک نہیں ہے، ایک کو دنیا پسند ہے، ایک کو دین پسند ہے، اور کہیں نہیں ہوا تو پھر مسلمان ہے لیکن مسئلہ کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ عشیرتکم تمہارے کنبے. کبھی کبھی لوگ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، بھائی ہم اس سے دین کیوں سیکھنے جائیں، نہیں ہمارے مزاج کی بات نہیں کرتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو یہ نہیں سیکھ سکتے، ہم پڑھیں گے تو صرف ہماری لکھی ہوئی ملا کی کتاب پڑھیں گے اور ہمارے ہی لکھے ہوئے رائٹر کی کتاب پڑھیں گے. یہ اس طریقے سے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں رک جاتے ہیں. اکثر دیکھیے کہ ان کی محبتیں انسان کے دل میں رچی بسی ہوتی ہیں. اب مال آدمی اتنا کما رہا ہے، جوڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارا وہ مال تم جوڑ کر جو رکھتے ہو، یہ مال تمہیں زیادہ محبوب ہو گیا. ہاں سمجھو، یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے نا، تمہارے باپ دادا کا کلچر تمہیں زیادہ پیارا ہو گیا، بیٹے زیادہ پیارے ہو گئے، تمہارے بھائی بندو پیارے ہو گئے، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ پیاری ہو گئی، تمہارے کنبے والے تمہیں زیادہ پیارے ہو گئے، تمہارا مال تمہیں بڑا پیارا ہو گیا، اور تمہاری تجارت. سوچ ذرا. اب دیکھیں یہاں پر کہ مال بھی تم جوڑ کر رکھ رہے ہو، وہ تمہیں زیادہ پیارے ہو گئے. تجارت ہے، اچھا کون سی تجارت؟ جس کے ماند ہونے کا، یعنی جس کا لاسٹ ہونے کا تمہیں ڈر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں تو پھر ہمارا دھندا مندہ ہو جائے گا، کمائے گا کون، کیسے ہم کھائیں گے، ایسا ویسا ایسے لوگ سوالات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا تمہیں یہ زیادہ پسند ہو گیا، اور تمہارے وہ گھر جس کو تم پسند کرتے. سوچے ذرا، آج عورتوں کا ایک ہی رونا، گھر کی صاف صفائی یہ وہ سب، یعنی ایک ایک عورتوں کو تو اللہ کی پناہ میں دیکھتی ہوں بس اپنے کچن کا رونا روئیں گی یا گھر کا رونا روئیں گی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا کریں، سب کو گرم گرم کھانا دینا پڑتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہ رکاوٹیں ہو گئی. گھر تو میں سمجھتی ہوں عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے. آپ رکاوٹوں کی جگہ پہ اس کو نا کمزوری لکھ لیں کہ آج انسان کی یہ چیزیں ویک پوائنٹ ہوتا ہے، دیٹس وائی وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل پاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، تمہیں بہت زیادہ پیارا ہو گیا نا اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی آج انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی محبت، دیکھیں حبا کرنا ہے اپنے کو، ٹھیک ہے، یعنی ہونی چاہیے محبت. ٹھیک ہے، اللہ نے تو پیچھے بھی ہم نے آل عمران میں پڑھا نا کہ اللہ نے خود ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دی ہے. پھر آپ بولو گے پھر شکایت کس بات کی ہے؟ احبا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کی محبت نہیں ہونا چاہیے. احبا کیا ہے کہ من اللہ و رسول نہیں ہونا چاہیے. حبا ان کی محبت جائز ہے، ہوتی ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بات کو سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. سوچے ذرا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ سوال آتا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ باپ بیٹے اور پھر جوڑا، یہ خاندان، یہ مال اور کاروبار، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ میرے لیے عذاب ہے یا یہ میرے لیے نعمت ہے، رحمت ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کوئی جواب دے گا مجھے؟ میں کیسے اس چیز کو جج کروں گی، آئیڈینٹیفائی کروں گی کہ یہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہے تو یہ میرے لیے عذاب ہے یا پھر رحمت ہے؟ بولیے. بولیے، اینی آئیڈیا؟ آپ لوگ اتنی دیر سے ارے انمیوٹ کر کے بولا کرو بھائی، آواز نہیں آتی ہے. بولیے کیسے پتا چلے گا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو، آ رہی ہے باجی، آپ کی آواز آ رہی ہے. بولے کیسے پتا چلے گا یہ اللہ نے جو مجھے نوازا ہے یہ میرے لیے عذاب ہے یا یہ میرے لیے رحمت ہے، نعمت ہے کسی اگر کو باجی آئیڈیا؟ ہم اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہم غلط کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو عذاب ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، اللہ علم میں اضافہ کرے آپ کے. یس ڈیفینیٹلی، ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں بس تھوڑا سا چینج کر کے میں آپ کو بتاؤں گی. یہ جو یہاں پر نعمتیں بتائی گئی ہیں، اگرچہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں تو سمجھ جائیے اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، اور یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں تو پھر عذاب ہے اللہ کی طرف سے.
सोचिए ज़रा, आपके बाप दादा आपको अल्लाह से दूर करे, बेटे, आपका शौहर, भाई, आपका कुंबा मसलक में ही पड़ा हुआ है, आपका माल आपको गफलत में डाल दे नमाजों से और अल्लाह की याद से और जिक्र अस्कार से, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी ज़हमत हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से अज़ाब हो जाएगा। अब होता क्या है, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो ठीक है, मज़े कर लो, तुम्हें बड़ा पसंद आ रहा है, तुम बड़ी इनसे मोहब्बत करते हो, लेकिन सुन लो होगा क्या, फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, दुआ करें अल्लाह हमारे साथ कभी ऐसा मामला ना हो। ठीक है भाई, फिर जाओ इंतज़ार करो यहाँ तक के अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह अपना हुक्म ले आए, और ये हुक्म क्या है, अजाब है। ये सोचिए ज़रा, ये घर अल्लाह ने जो दिया है, सडनली अगर इसमें आग लग जाए तो क्या करोगे? ये बच्चे दिए हैं, नाफरमान निकल जाएंगे तो क्या करोगे? माल अल्लाह ने दिया है, ये तुम्हारी बीमारियों में लग जाए तो क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। इन तमाम चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? ये अल्लाह ताला समझा रहे मुझे और आपको। आज देखें आप कि लोग जो है वाकई कि कभी कभी इतना ज़्यादा जो है लोगों के पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि बेदीनी के काम करने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें आप, जैसे यहाँ कहा गया ना कि जो कुफ्र को पसंद करता है तुम्हारी फैमिली में से, ख़ानदान में से, उसको जो है उसका साथ आपको लेना ही नहीं है। अब देखिए ये चीज़ें तो अमल करके दिखाई गई ना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी ज़ैनब जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ले आई, शौहर ने क्या कहा, साथ छोड़ दिया, जाओ तुम जाती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ठीक है, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, ईमान से बढ़कर किसी को उन्होंने तरजीह नहीं दी। 2 साल के बाद जब उनके शौहर ईमान ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुराने निकाह में ही अपनी बेटी, उसी पुराने निकाह के बेस पे अपनी बेटी को दे दिया। सोचे जरा, ये ईमान का लेवल होता था। आज अल्लाह के रास्ते में निकलने पे हम अपने शौहरों की जरा सी नागवारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ईमान का लेवल जो है वो कम है। अभी तक हमारे दिल में अहब्बा बैठा हुआ है, इन तमाम चीजों की मोहब्बत बैठी हुई है। देखिए जायज चीजों पर आप जायज काम कर रही हैं, अल्लाह ने हुक्म जिसका दिया है, शौहर नाराज हो रहे हैं, माइंड मत करें। क्यों? क्योंकि देखिए कि 2-3 लेवल्स होते हैं इस तरीके से। एक लेवल इंसान का ये हो सकता है कि भाई चलो सारे लोग आपसे खुश हैं, आपका मिजाज सबके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो लोग आपसे खुश हैं, आप भी लोगों से खुश हैं, कोई मसला ही नहीं है, खुशी खुशी हैप्पीली सारे काम हो रहे हैं, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं, चले आगे बढ़े। एक एक ये मामला हो सकता है कि आप तो लोगों से खुश हैं लेकिन लोग आपसे खुश नहीं हैं, और आप लोगों को जो है वो खुश करने पर पड़ी हैं, उन्हें ना आपको दीन का पता ना दुनिया का पता किसी भी चीज़ का, छोड़ दें ऐसे लोगों को। तीसरा दर्जा क्या हो सकता है कि आप जो है नहीं ऐसे ऐसे काम कर रही हैं और लोगों को राजी करने में नाउज़ुबिल्लाह रब को नाराज कर रही है। तीसरा लेवल नहीं आना चाहिए, तीसरे दर्जे का तो इंसान बने भी ना बिल्कुल भी। देखिए कि अल्लाह को नाराज करके इन रिश्ते नातों को कभी राजी नहीं कर सकते आप, समझ गए? बल्कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, इन रिश्तों नातों को नाराज होने दें। ये फैक्ट है, ये होगा। जो लोग निकल चुके अल्लाह के रास्ते में, हमने एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, इसलिए मैं आप लोग को बहुत कि कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को बोल देती हूँ। फेस करना पड़ेगा। अगर आपने दावा किया नहीं अल्लाह मैं तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती, तेरे रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, फेस तो करना पड़ेगा आपको। हालात तो आएंगे ज़रूर। मैंने पिछले अभी देखो शुरू में एक बात कही थी, कोई भी अहद आप लेते हो ना, कुर्बानी उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी आपको। अल्लाह की मोहब्बत पाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी। आज देखें कि लोगों की रुकावटें बस बच्चे, घर बार, यानी हम औरतें हैं तो औरतों के ताल्लुक से ही ज्यादा बात होती है अपनी। सोचिए आप जरा, आज इन्हीं चीजों में औरतें घिर कर रह गई हैं, उन्हें कुछ और नजर नहीं आता है, जबकि अल्लाह ताला बोल रहे नहीं नहीं, तुमको जो है बिल्कुल भी अगर मेरा हुक्म आ गया, जैसे मैंने कहा ना, इन तमाम चीजों के लिए आज तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल रहे हो। अभी कुछ दिन पहले एक बंदी एडमिशन लेकर गई, क्लास में फॉर्म लेकर गई सिर्फ, फिर मैंने उसको तकरीबन 1-2 दिन वेट किया, देन मैं उसको कॉल कर रही हूँ, फ़ोन नहीं अटेंड कर रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। कल उसका खुद ही कॉल आया कि बाजी फ़ोन ख़राब हो गया था, वो डिस्प्ले चला गया था, तो मुझे आपका कॉल और मैसेज नहीं पता चल रहा था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या सोचा तुमने, तुम आई नहीं दोबारा? हाँ मैं सोची थी ज़रा बारिश अभी शुरू हो गई ना, मैंने कहा अल्लाह की बंदी इतनी बारिश हो रही कि सैलाब आ रहा है क्या?
ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، آدمی بغیر چھتری کی بھی چل سکتا ہے، کوئی اتنی تیز تو بارش ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بہت تیز ہوتی ہے تو ہم بھی چھٹی دے دیتے ہیں. خیر اچھا وہ ہے نا، میں سوچ رہی تھی ابھی تو میری بیٹی کو لانا لے جانا رہتا ہے، ذرا اس کا 10th ہو جائے، میرے بیٹے کا جو ہے ایڈمیشن چینج کرنا، یہ نہیں ایسی کچھ ایکسکیوزز وہ دینے لگی. تو میں نے ایک ہی بات کہی ان سے، ابھی تمہارا 100% کمٹمنٹ نہیں ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور میں نے کہا کہ ارادہ کرنے کے بعد، اگر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، ارادہ کیا تم نے، تم خود آئے چل کے وہاں تک کہ مجھے ایڈمیشن چاہیے، اس کے بعد جو پیچھے ہٹتا ہے نا، یہ میں نہیں بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور انشاءاللہ اسی میں ہم سورۃ التوبہ میں ہی پڑھیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو کبھی نہیں اٹھائے گا. میں نے کہا یہ میں بد دعا نہیں دے رہی ہوں آپ کو، یہ فیکٹ بتا رہی ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسی لڑکیوں کو دیکھے جو آ کر رک جاتی ہیں، کرتی نہیں کچھ، اللہ ان کو کبھی آج تک نہیں اٹھایا، بیٹھی ہیں بالکل ایسی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جیسے تم پہلی دفعہ نہیں اٹھے نا، میرے راستے میں آئے نہیں نا، اب میں تمہیں کبھی اپنے راستے میں آنے کی توفیق نہیں دوں گا. سوچے ذرا، دل اندر سے لرز جاتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر، اور دعا کیا کرے کہ اللہ کبھی بھی میرے راستے میں ایسی ہیڈل ریس جو ہے وہ بالکل ریس نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ مجھے تیرے راستے سے رکنا پڑے، کبھی بھی نہیں. دعا کیا کرے اللہ سے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اتنا سب کچھ یعنی ہم نے پڑھا، یہ ہو گیا، اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ کیسے کیا کریں ہم کیسے اس کو بیلنسڈ میں رکھیں، یعنی اپنی اس دنیا کو بھی اور اس دین کو. آپ کو بھی کوشچن آ رہا ہے دماغ میں؟ پھر کیسے ہم بیلنسڈ لائف جئیں، دونوں چیزوں کو کیسے لے کر چلیں. آ رہا ہے کسی کو ذہن میں یہ کوشچن؟ بولیے. جی آ رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیں بس، اور کوئی اس کا لمبا چوڑا ایکسپلینیشن نہیں ہے. جو بھی آپ کر رہے ہو نا، دنیا کا کام یا دین کا کام، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کرتے جائیں گے. ایک بار اللہ نے آپ کو چوز کر لیا نا، چاہے پڑھنے کے لیے چاہے پڑھانے کے لیے، شکر ادا کریں اللہ کا. اور اس کے بعد کبھی کوئی رکاوٹ آ بھی جائے نا، انسان ہے نا، ہم ان لوگوں کے بیچ میں رہ رہے، ہو سکتا ہے بھائی کبھی کوئی رکاوٹ آ جائے. تو ایک تو دیکھیے کہ ایک تو نیچرل رکاوٹ ہے جو ہماری موت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن پہلی بات تو دعا یہ کیا کریں کہ اللہ یہ چیزیں میرے اور تیرے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، میرے لیے تو رکاوٹ نہ بنے تیرے راستے میں. اچھا دوسرا یہ کہ ان کیس کبھی ہو گیا، رکاوٹ کچھ آ گئی، تو کیا کریں؟ فوراً اپنی گناہوں کی توبہ کریں، توبہ استغفار کرے. اللہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ میرے اوپر رکاوٹ آ گئی ہے. سوچے آپ ذرا. مجھے بھی خیر بچیاں چھوٹی چھوٹی سی ہیں میری، ایک 1st اسٹینڈرڈ میں، 3rd میں ہے، بڑی والی ماشاءاللہ 12th میں. تو آپ دیکھیں کہ ایک موقع ابھی زیادہ وقت نہیں ہوئے گا، آئی تھنک سو کہ کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میرے راستے میں بھی کچھ رکاوٹیں آ گئی تھی. اور بچے ہی ایسا کچھ سوچ نہیں رہا تھا میں کیا کروں بچوں کو، ابھی یعنی تھی ایسی کچھ مسئلے مسائل آ گئے تھے. تو کچھ دن میں نے کلاس کی چھٹی لی، اس کے بعد میں نے کہا میں کچھ حل نکالتی ہوں، لیکن میں نے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا. حالانکہ ریزائن کا میسج پہنچا دیا تھا کلاس میں کہ میں ریزائن دے رہی ہوں، میں کنٹینیو نہیں کر سکتی ہوں. لیکن واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی میرے لیے، وہ ریزائن صرف زبانی تھا، میرا دل سے بالکل میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ریزائن دینے کا. ایسا کافی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، نہیں آپ ریزائن نہ دیں ایسا ویسا. میں نے کہا کہ نہیں دیکھتے ہیں کچھ، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. بہت تکلیف بھی ہوئی وہ جملہ کہنے کو بھی ایسا سب نا، لیکن دل سے ارادہ نہیں کیا تھا نا. اللہ نے ایسی آسانی پیدا کی، اتنی آسانی پیدا کی الحمدللہ، کہ کبھی خیال بھی نہیں آتا، اور اللہ نے جو رکاوٹ تھی اس کو بھی دور کر دیا. بہت سارے ایسے ایگزامپل میری خود لائف میں ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں کہ میں کوئی ایک دم ایسی فری عورت نہیں ہوں کہ جو میرے آگے پیچھے نوکر چاکر لگے ہیں، اور پھر میں جو ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہوں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، اور دوسرے بھی اللہ کا شکر ہے دینی کام اللہ لے رہا ہے. تو سوچے ذرا ایسا نہیں ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہیں. جب آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو سوچے آپ ذرا
دل سے واقعی میں نے اللہ سے ایک ہی بات کہی، اللہ اگر اس دن میں نے دل سے ارادہ کر لیا ہوتا نا تو بھی مجھے بٹھا دیتا، بیٹھے رہو گھر میں، جاؤ بچوں کو سنبھالو، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جواب دیتے ہیں ہمیں۔ اگر ہم نے ایک دفعہ ان چیزوں کو رکاوٹ بنا لی نا، پھر زندگی بھر یہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں بنتی رہتی ہیں۔ چھوڑ دیں اور آسانیاں مانگے اللہ سے۔ حالانکہ دیکھیے مشکلات ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن کہ امپاسبل نہیں ہے، مشکلات تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کرے کہ اللہ تیرے راستے میں آسانیاں پیدا کر، مشکلات سے گزار، یعنی مشکلات جو آئیں گی اسے مجھے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بات سب کو سمجھ آ گئی؟ ان شارٹ دیکھیں کہ جو بھی باتیں ہیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نیت کو خالص رکھیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔